الیاس قادری صاحب نے بدعات پھیلائی ہیں یا پھر نیکی کا کام کیا ہے، پرامن کام کیا ہے یا پھر انتشار پھیلایا ہے، ان کے کیا کیا کارنامے ہیں، وہ اچھے ہیں برے ہیں کیا ہے، تمام حقائق اور ڈاکومنٹری سب کچھ جانیے آپ اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہم ہر اس بندے کا احترام کرتے ہیں اور ادب کرتے ہیں اور اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس بندے نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ خود بھی عمل کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی تعلیم دی۔ دور حاضر کے علماء، مفتیان کرام اور جتنی بھی بزرگ ہستیاں ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ ایک بات وہ ہے کہ جس کو آپ نے پڑھا ہے کہ وہ ہستیاں گزر چکی اور آپ نے ان کے متعلق کچھ پڑھا تو آپ اس کے متعلق بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ٹھیک لکھا گیا ہے، غلط لکھا گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ لیکن جس ہستی کی آج میں بات کروں گا ان کا کام، ان کا عمل، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ عرض یہ ہے کہ آپ کے پاس سوشل میڈیا موجود ہے اور وہ ہستی بھی موجود ہے، آپ چاہیں تو خود جا کے تحقیق کریں، اور میں یہ کہوں گا آپ خود جائیں اور جا کے تحقیق کریں، کیونکہ بغیر تحقیق کے تو بندے کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کرنی ہے۔ ویسے نیٹ ورک تو بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ مطلب یہ کہ اگر 100 ہے نا 100 اس میں سے کچھ 5% میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو پھر بعد میں آپ نے خود حساب لگا لینا ہے کہ ان کا کام ہے کتنا۔ بہت سارے لوگ دنیا میں دین کا نام لے کر دین کا کام کرتے ہیں، اور در حقیقت ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ دین کا نام لے کر دین کے خلاف ہوتے ہیں اور لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، اور سامنے قرآن بھی ہوتا ہے اور حدیث بھی پڑھتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کی تشریحات اپنی ہوتی ہیں۔ یہ بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ابتدا کرتے ہیں سب سے پہلے قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث یہ ہماری اول ترجیحات میں سے ہیں کہ جن کو پڑھ کے ہم نے اپنا عقیدہ اور ایمان ٹھیک کرنا ہے۔ آپ اس تعلیم کو عام کرنے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے قبلہ امیر اہل سنت آپ نے جو تنظیم بنائی دعوت اسلامی جب سے بنی ہے آج تک کیا کیا کام ہو چکے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے میں ان اداروں کی بات کروں گا جہاں پہ خالصتاً قرآن اور حدیث کی بات کی جاتی ہے۔ حضرات محترم، آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ بابے ہیں، یہ اپنی تعلیمات کو عام کرتے ہیں۔ اب میں یہ کہوں گا کہ جو ان کا نصاب ہے، کتنی کتب ایسی ہیں کہ جو ان کی اپنی ہیں یا بابوں کے متعلق ہے، اور کتنی کتب ایسی ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کے متعلق خالصتاً ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ الحمدللہ ساری کی ساری وہ ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، یا ڈائریکٹلی قرآن اور حدیث کا ترجمہ اور تشریحات ہیں۔ بہرکیف چلتے ہیں کہ وہ کتنے ادارے ہیں کہ جو دعوت اسلامی نے قائم کیے ہیں۔ یہ آپ کسی کی سائڈ نہیں ہے کہ لیکن حق بات جو ہے وہ انسان کو قبول کرنی چاہیے کہ ایک بندے نے اتنی محنت کی ہے، اور محنت کرنے کے باوجود اتنے ادارے بن گئے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ ایک ادارہ بناتا ہے اور میں دیکھتا ہوں اس کا لائف سٹائل جو ہے وہ بدل جاتا ہے، گاڑی بھی ہے، ایک بنگلہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اداروں پہ آپ غور کریے گا پوری دنیا میں جال بچھا دیے، اور آپ کا ہدف یہ ہے کہ ہر شہر میں ایک فیضان مدینہ قائم ہونا چاہیے۔ مطلب کیا ہے؟ ایک ایسی درسگاہ ہونی چاہیے جہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت قرآن اور حدیث کی تعلیم سیکھ سکے، اور ہر جگہ پہ الحمدللہ یہ عام ہو رہا ہے۔ آپ خود بھی ہر علاقے میں، ہر شہر میں فیضان مدینہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ عملی ہے، یہ کوئی اپنے پاس کی بات نہیں ہے، آپ خود تحقیق کر سکتے ہیں۔ جو بات میں کہوں گا آپ کو اختیار ہے، آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں، بے آئینی ہی وہی چیز نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کو انشاءاللہ چیز ملے گی۔ چلتے ہیں اداروں کی طرف کہ ملک اور بیرون ملک آج تک کتنے ادارے بن چکے ہیں۔ نمبر 1، الحمدللہ بنگلہ دیش میں 152 ادارے فیضان مدینہ کے نام سے قائم ہو چکے الحمدللہ عز و جل۔ یو کے میں 105 ادارے الحمدللہ قائم ہو چکے۔ ساؤتھ افریقہ میں الحمدللہ 43 ادارے قائم ہو چکے، اور الحمدللہ اسپین میں 25 ادارے قائم ہو چکے ہیں۔ اٹلی میں الحمدللہ 20 ادارے قائم ہو چکے ہیں۔ ساؤتھ کوریا میں الحمدللہ 18 ادارے قائم ہو چکے ہیں۔ نیپال میں الحمدللہ 18 ادارے قائم ہو چکے ہیں اللہ کے کرم سے۔ آسٹریلیا میں 17 ادارے الحمدللہ قائم ہو چکے ہیں۔ ملاوی میں 17 ادارے الحمدللہ قائم ہو چکے ہیں۔
ग्रीस में अल्हम्दुलिल्लाह 17 इदारे कायम हो चुके हैं। USA में अल्हम्दुलिल्लाह 16 इदारे कायम हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हांगकांग में 10 इदारे कायम हो चुके हैं, और इंडोनेशिया में 10 इदारे कायम हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कीनिया में 10 इदारे कायम हो चुके हैं। नाइजीरिया में अल्हम्दुलिल्लाह 9 इदारे कायम हो चुके हैं। श्रीलंका में अल्हम्दुलिल्लाह 8 इदारे कायम हो चुके हैं। कनाडा में 7 इदारे अल्हम्दुलिल्लाह कायम हो चुके हैं, और युगांडा में अल्हम्दुलिल्लाह 7 इदारे कायम हो चुके हैं। तंजानिया में 6 इदारे कायम हो चुके हैं। तुर्किया में 5 इदारे, और थाईलैंड में 2 इदारे, और लीबिया में 1 इदारा, और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ वो जो मैं आपके गोशगुजार नहीं कर सका, कि इससे भी बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह इदारे हैं पूरे मुल्क और बैरून मुल्क में, हर जगह जहाँ पे मुसलमान आबाद हैं, या फिर जहाँ पे मुसलमानों की आबादी बहुत कम है, कि जिस तरह नेपाल है, यहाँ पे मुसलमानों की तादाद कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कितने फैज़ान मदीना कायम हो चुके हैं, कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत की तालीम के साथ साथ जो तबलीग का काम है, तो रोज़ाना डेली बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों हज़ारों मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो चुके हैं। ये इदारे जो मैंने आपको बताए हैं, ये इदारे वो हैं कि जिनकी आप खुद ताकी कर सकते हैं। आपका जानने वाला या मुझे सुनने वाला अगर बैरून मुल्क है, तो जो मैंने अर्ज किया है, आप खुद जाएं और जाके विजिट करें। जब आप विजिट करेंगे तो मैं कह रहा हूं, खुदा की कसम, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। और ये प्रोपेगेंडा करने वाले, झूठ बोलने वाले, झूठ की कहानियां करने वाले, आपको फिर यकीन आएगा कि ये तो इतने बड़े झूठे हैं कि इतना आला इंसान उम्मत मुस्लिमा के लिए इतना काम किया, और इसके बावजूद जिसका इतना नेटवर्क अपना है, उसके बावजूद अपना लाइफस्टाइल वही है कि जैसे आपने इस तारीख का आगाज किया था, वहां से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह आपका जूता, आपके कपड़े और आपका इमामा अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह, आपका उठना बैठना, लोगों के साथ मिलना, मुस्कुराहट अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से ही है। तो ये वो लोग हैं कि आज आपके पास वक्त है, आप इनके साथ खड़े हो जाएं और आप इनके साथ तामुन करें। अब इतना बड़ा जो काम चल रहा है, आप ये जानते हैं कि इसमें हुकूमत का कोई पैसा वगैरह नहीं होता, ये नेक लोगों के तामुन से चलता है। और अल्लाह ताला ने बाद लोगों को गरीब बनाया है, बाद को अमीर, और उसमें एक हिकमत ये भी है कि जिसको अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, ये अब उसकी आजमाइश है कि अब वो गरीबों की मदद कितनी करता है। अब देखें कि कुरान और हदीस की तालीम जहां पे हो रही है, अगर आप वहां पे खिदमत करते हैं तो आप कुरान और हदीस की खिदमत करते हैं। अगर आप आलिम नहीं बन सके, आप हाफिज नहीं बन सके, तो आप ताउन कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको माल दिया है, तो माल के जरिए आप मदद करोगे। आपके पैसे से अगर एक आलिम बन जाता है, एक हाफिज बन जाता है, तो आपको इंशाल्लाह इसका फायदा होगा। दुनिया में नहीं, बल्कि जब आप दुनिया से चले जाएंगे, कब्र में भी आपको सदका जारिया का इंशाल्लाह फायदा होगा। ये तंजीम इंशाल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह ताला के फजल व करम से जिस इखलास के साथ इसकी बुनियाद रखी गई है, इंशाल्लाह ये क़यामत तक चलेगी। तो लिहाजा ये 3 तारीख को टेलीथॉन होने जा रहा है, अतियात मुहिम, तो उसमें आपने लाजमी ताउन करना है। आप पहले सर्च कर लें इंशाल्लाह, और मैं ये बात कह रहा हूं, अगर आप सर्च कर लें और इन इदारों को देख लें, अच्छे घर में देख लें, सोशल मीडिया खोल लें, और इसका विजिट आप कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। मैं बहन बेटियां अगर सुन रही हैं, वो अगर कोई बुजुर्ग सुन रहा है, मेरा कोई नौजवान साथी सुन रहा है, जो भी सुन रहे हैं, अगर खुद विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह खुद जाके आप चंदा जमा करवाएंगे कि कितना प्यारा और अच्छा माहौल अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी दे रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन इदारों की वजह से जो हमारे मुआशरे में अमन आ रहा है, तो अगर मेरे मोहल्ले में, मेरी गली में अगर आलिम बनते हैं, तो उनकी वजह से मेरे माशरे में अमन आएगा, मेरी गली मोहल्ले में, मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे मुल्क में अमन पैदा होगा। तो पुरअमन मुआशरे की सबसे बड़ी तारीख जो मौलाना इलियास अत्तार कादरी रिजवी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया आपने शुरू की है, तो लिहाजा आप इनके साथ खूब तावन कीजिए। और ये आपने सुना, ये इदारों की तादाद है। आप देखें कि मदारस की तादाद वो 15,000 से ज़ायद है मदारस, और इसमें तलबा और तालिबात जो तालीम हासिल करने वाले हैं तकरीबन 4 लाख हैं, 4 लाख। और हिफ़्ज़ नादरा जो मुकम्मल करने वाले तलबा और तालिबात, उनकी तादाद है 5,72,000 अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। फिर सबसे बड़ा एहसान जो दावत इस्लामी ने किया, देखें कि कई मरतबा ऐसा होता है कि हम अपनी छोटी उम्र में कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, अगर पढ़ा होता है तो तलफ़्फ़ुज़ के साथ, सही तरीके के साथ नहीं पढ़ा होता। अगर सही भी पढ़ लिया, कई मरतबा ऐसा होता है कि दुनियावी मसरूफियत की वजह से हम उसको भूल चुके होते हैं। दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह इसका बाकायदा तौर पर बहुत पुराना आगाज़ किया हुआ है, मदरसातुल मदीना बालिगान, मतलब इसमें जो बालिग अफराद हैं उनको तालीम दी जाती है। जिन बालिग अफराद को तालीम दी जाती है, क्या इनको चल के फैज़ान मदीना आना पड़ता है या किसी इदारे में जाना पड़ता है? आपको इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी,
اور جو بھائی اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور جن کے یہاں یہ مدرسہ شروع ہے وہ اس کی تائید بھی کریں گے کہ الحمدللہ خود مبلغ چل کے جاتا ہے. اگر آپ کی دکان ہے جہاں پہ آپ اپنا کام کرتے ہیں اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے، مثال آپ جاتے ہیں صبح 8 بجے اور رات 11 بجے 10 بجے 8 بجے آپ دکان بند کر کے تھکے آ رہے آ کے سو جاتے ہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی یہ جو مدرسۃ المدینہ بالغان ہے کہ جہاں بالغ افراد کو تعلیم دی جاتی ہے، تو خود مبلغ جاتا ہے وہاں چل کر اور آس پاس کی جتنی دکانیں ہیں ان سے ٹائم مقرر کرتے ہیں، فی سبیل اللہ الحمدللہ ان کو تعلیم دیتے ہیں. یہ بہت بڑا احسان ہے امت پہ، امیر اہل سنت کا، کہ آپ کے صدقہ سے. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ وہ فری کہ ہماری دکانوں پہ بھی گلے رکھے ہوئے ہیں اور باہر جو جناب والا گلے پڑے ہوئے ہیں. اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا کام شروع اسلام سے لے کر آج تک یہ جتنا کام ہو رہا ہے یہ چندے سے ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو دکھ رہا ہے کہ کتنا کام ہو رہا ہے. اگر روزانہ کے 10-20 اگر بطور حصہ اگر میرے ڈال جائیں تو مجھے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ اتنی بڑی تنظیم ایک بندے نے بنا دی ہے، تو اب میں اس کو چلا نہیں سکتا، میں تو ایک ادارہ بھی نہیں سنبھال سکتا، لیکن یا اللہ میرے پاس تو یہ 50 ہیں، یہ 1000 ہے، یہ 500 ہے، تو میں اپنا حصہ ملا رہا ہوں. یہ دعوت اسلامی ہم سب کی ہے، یہ کسی ایک بندے کی نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ پیر صاحب نے یہ بنانے کے بعد لوگوں کو متعین کیا جو اس کو چلاتے ہیں. وگرنہ ہوتا ایسا ہے کہ اگر میں پولیس میں ہوں یا کسی اور ادارے میں ہوں تو بعد میں میرے بھتیجے بھانجے پتہ چلے گا 5 سال بعد وہ سارے کے پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ پولیس میں آ گئے یا جس میں ادارے میں ہوں، جس محکمے میں ہوں جہاں پہ میری سفارش چلتی ہے. تو آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے مختلف ممالک سے لوگ لیے ہیں، مختلف صوبوں سے لوگ لیے ہیں، مختلف قوموں کے لوگ لیے ہیں جو اس کو چلاتے ہیں تاکہ یہ قیامت تک چلتی رہے الحمدللہ عز و جل. تو مدرسۃ المدینہ بالغان تو بڑی عمر کے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دونوں کے لیے الحمدللہ تعلیم کا سلسلہ کار جاری ہے. اس کے اب مدرسے کتنے ہیں آپ سنیے اور آپ خوش ہوں گے. الحمدللہ 68,000 سے زائد یہ مدرسے، 68,000 سے زائد الحمدللہ عز و جل. اور اس میں طلبہ اور طالبات پڑھنے والے ان کی تعداد ہے تقریباً 4 لاکھ تعداد ہے ان کی. یہ میں آپ کو بہت کم بتا رہا ہوں کہ جو مجھے پہنچا ہے، جو میں نے سرچ کیا ہے، تقریباً 4 لاکھ. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا کام ہے. آپ سمجھ آئی؟ یہ باتیں کرنے والے اور یہ جھوٹ بولنے والے یہ کچھ اور ہیں، دین کا کام کرنے والے کچھ اور ہیں. یہ وہ کام ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. مجھے سننے والا اگر وہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی مدرسۃ المدینہ بالغان شروع ہو جائے کہ ہم اتنے افراد ہیں، ہماری دکان ہے، ہماری شاپ ہے اور یہاں پہ لوگ آئیں اور ہمیں پڑھائیں، تو انشاءاللہ بندہ آپ تک پہنچ جائے گا. آپ نے فیضان مدینہ آپ کے قریب جو بھی ہے آپ نے رابطہ کرنا ہے، بندہ آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا. تو آپ نے خود سرچ کرنا ہے، آپ مطمئن ہوں گے آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے. یہ جو ادھر ادھر کی جو باتیں ہیں یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. آپ خود سرچ کریں کہ دین کا کتنا کام ہو رہا ہے. آپ وہ فضولیات اور لغویات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں تو اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. کام دیکھیں آپ کیا ہو رہا ہے، آپ کام کی طرف توجہ کریں کہ کام کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیں یہ تو تھا مدرسۃ المدینہ بالغان کہ جہاں بالغ افراد جو ہیں اسلامی بھائی بہنیں الگ الگ ان کو تعلیم کا سلسلہ کار ہے. اب جامعۃ المدینہ مطلب کہ یونیورسٹی جہاں پہ بچے کا داخلہ کیا جاتا ہے 8 کلاس کے بعد، 8 کلاس سے لے کر اس کے بعد ایم اے عربی ایم اے اسلامیات اس کو کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، باقاعدہ الحمدللہ اس کے لیے کنز المدارس کے نام سے بورڈ قائم، اس کے انشاءاللہ الگ تفسیر ہوگی. لیکن آپ دیکھیں کہ جامعۃ المدینہ کے نام سے مطلب جو یونیورسٹی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کی طلبہ اور طالبات کے لیے الگ الگ درس نظامی عالم کورس، اس میں جامعۃ المدینہ جہاں پہ عالم کورس کروایا جاتا ہے یہ 1500 سے زائد ہیں الحمدللہ عز و جل. اس میں پڑھنے والے طلبہ طالبات تقریباً 1,23,000 ان کی تعداد ہے جو قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں الحمدللہ. اور مکمل کرنے والے تو یہ ہزاروں ہیں الحمدللہ. آپ کے قریب کتنی مساجد ہوں گی جہاں پہ صرف حافظ تھے اور آج الحمدللہ عالم آ چکے ہیں. جب میری مسجد میں عالم آئے گا اور اس نے پڑھا ہوگا دعوت اسلامی سے اور اس کو آپ نے تعاون کیا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. تو آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ قرآن اور سنت کے مطابق آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکتے ہیں اور یہ فری ہے. ٹھیک ہے، آپ سے کوئی ایسی چیز وصول نہیں کی جائے گی کہ ماہانہ آپ کو اتنی فیس دینی ہوگی، سالانہ اتنی دینی ہوگی. آپ دیکھیں کہ اسکول آپ بچوں کو پڑھاتے ہو اور ساتھ کتنی فیسیں بھی پے کرنا پڑتی، اس کے بعد وہ دنیا دار ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی اب تو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی تعلیم دیتی، ساتھ 9th 10th یہ آگے تک مکمل معاملہ ہے الحمدللہ. تو آپ اپنے بچوں کو داخل کروا سکتے ہیں، داخل بھی کروانا ہے اور ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے کیونکہ یہ ہم سب کی دعوت اسلامی ہے، ہم سب نے اس کو لے کے چلنا ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا الحمدللہ. اتنے ادارے ملک اور بیرون ملک میں قائم ہے اور مدرسۃ المدینہ جہاں پہ بچوں کو حفظ کروایا جاتا ہے اور جامعۃ المدینہ جہاں پہ عالم کورس کروایا جاتا ہے. اب عالم کورس جو بچے کرتے ہیں تو کیا یہ پرائیویٹ ہے
یا یہ منظور شدہ ہے یا نہیں. اس کے لیے الحمدللہ کنز المدارس بورڈ اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ حکومت پاکستان سے منظور شدہ ہے کہ ایم اے عربی ایم اے اسلامیات جو بچے کریں گے تو یہ باقاعدہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ منظور شدہ ہے. مطلب آپ بے فکر ہو جائیں کہ آپ کے بچوں کو پڑھائی مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ جاب کا ایک سلسلہ کار ہوتا ہے اور دین میں رہ کر الحمدللہ دنیا بھی اسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ساری سہولتیں موجود ہیں, بس آپ دیکھنا ایک مرتبہ, آپ سرچ کریں اور دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے بعد دارالافتاء اہل سنت ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مرتبہ مسائل پوچھنے ہوتے ہیں لوگوں کو, اب تکلیف ہوتی ہے کہ کہاں جائیں, کہاں سے پوچھیں اور کیا کریں. اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی نے عوامی مسائل کے لیے 15 دارالافتاء الحمدللہ قائم کیے ہیں. قریباً ہمارے تمام بڑے شہروں میں یہ موجود ہیں. اور کاروباری مسائل کے حل کے لیے 2 ہیں, تنظیمی مسائل کے حل کے لیے الحمدللہ 4 ہیں, اور ٹوٹل دارالافتاء اہل سنت یہ الحمدللہ 21 ہیں. یہ 21 ہیں الحمدللہ. یہ ماہانہ جو شرعی رہنمائی لوگ لیتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 20,000 ہے. 20,000 مسائل کا جواب دیا جاتا ہے اور اس کے کوئی پیسے وغیرہ نہیں لیے جاتے. آپ کسی بھی اپنی قریبی دارالافتاء میں دعوت اسلامی کا جو قائم شدہ جائیں گے انشاءاللہ آپ کی عزت کے ساتھ بٹھایا جائے گا اور آپ کو ٹھنڈا پانی پیش کیا جائے گا اگر گرمیاں ہیں. تو جو سردیاں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ مفتی صاحب کے لیے کچھ چائے وغیرہ لیتے جائیں. تو بہرکیف آپ کا اکرام انشاءاللہ کیا جائے گا. اور آگے سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ بھی دین کے کام کرنے کا ذریعہ ہے. تو اس میں الحمدللہ 5 کروڑ لوگ جو ہیں, اس سے بھی اور زیادہ جو متعلقین ہیں کہ جن تک قرآن و حدیث کی تعلیم پہنچائی جا رہی ہے. اور پھر المدینۃ العلمیہ کے نام سے الحمدللہ جہاں پہ کتابیں اور رسائل وغیرہ چھپتے ہیں, آگے لوگوں میں بانٹے جاتے ہیں, تو ان کی تعداد الحمدللہ بہت بڑی ہے. اور سب سے بڑی بات FGRF, یہ فلاحی ادارہ جو دعوت اسلامی نے قائم کیا ہے, اس کا کام آج بھی آپ غزہ اور فلسطین میں دیکھ سکتے ہیں. اور پاکستان والوں کے لیے کہ جو سیلاب اتنے بڑے آتے ہیں, بہاولپور میں پورے علاقے جو ختم ہو چکے تھے, آپ وہاں جائیں آپ دیکھیں گے الحمدللہ دعوت اسلامی نے آپ کے تعاون سے آپ کے دیے ہوئے پیسے کو صحیح جگہ پہ لگایا ہے اور غریب لوگوں کو مکان بنا کے دیے ہیں. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, وہاں مدرسے مساجد ہر چیز الحمدللہ بن چکی ہے. FGRF یہ خیر خواہی کرتے ہیں, فلاحی کام کرتی ہے یہ تنظیم. تو اس کا ایک شعبہ جو ہے وہ FGRF ہے. تو اگر آپ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو آپ کا پیسہ انشاءاللہ مسجد میں, مدرسے میں, طلباء پہ, فلاحی کاموں میں, مطلب ہر جگہ بکھر جائے گا اور ثواب ہی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. اور آپ اعتماد کریں اور دیکھیں گے تو انشاءاللہ اعتماد ہو جائے گا. جب حکومت پاکستان نے اعلان کیا کہ پودے لگانے ہیں تو یہ کام 7 الحمدللہ FGRF کے تحت شروع ہوا. اور اب تک کتنے پودے لگائے جا چکے ہیں؟ اب تک جتنے پودے لگائے جا چکے ہیں ان کی تقریباً تعداد ہے تو بہت زیادہ, لیکن تقریباً تعداد جو ہے 30 لاکھ سے زائد الحمدللہ پودے لگائے جا چکے ہیں. اب تک کتنے افراد کہ جن کے گھروں تک امداد پہنچ چکی ہے وہ ہیں تقریباً 60 لاکھ. آپ دیکھیں آپ کا دیا ہوا پیسہ کس طرح لگ رہا ہے, اور آپ سوشل میڈیا پہ وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. جب آپ پیسہ جمع کروانے جاؤ گے, جو انداز ہے جمع کرنے کا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ الحمدللہ کتنا سیپریٹ اور کتنا زبردست نظام ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا کام کرنا آسان نہیں ہے, یہ آپ کے چندے سے, آپ کی محبتوں کے ذریعے چلتا ہے. تو آپ نے ان کے ساتھ تعاون کرنا, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. قریباً 60 لاکھ گھروں کی امداد کی جا چکی ہے. کتنے گھروں کی تعمیر؟ 5,000 سے زائد گھروں کی تعمیر کی جا چکی الحمدللہ. FGRF آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. خون کی بوتلیں اگر آپ کو یاد ہو اور آپ نے دیکھا ہو, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کئی مردیں ایسی ہیں جہاں پہ وہ خون ان کو لگتا ہے, اس کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. اب جب کرونا آیا تھا تو کمی ہونے لگی تو پیر صاحب نے اعلان فرمایا تو یہ نظام شروع ہوا. دعوت اسلامی والوں نے اپنا خون عطیہ کیا, کتنا 72,000 سے زائد بوتلیں دی, اور یہ آپ سب نے دیکھا. آپ دیکھیں کتنا بڑا دین کا کام کریں. یہ بھی FGRF کے تحت ہوا. اور اب تک الحمدللہ اب تو ہسپتال بننے جا رہے ہیں, اس میں بھی بہت بڑی تعداد ہے جن کی مدد کی جا رہی ہے الحمدللہ. تو اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بھی فیضان آن لائن اکیڈمی جو ہے اس کا بھی آغاز کیا ہوا ہے الحمدللہ. اس میں طلباء اور طالبات کی تعداد قریباً 24,000 ہے. اور جو مدنی مراکز فیضان مدینہ کے نام سے قائم کیے گئے ہیں وہ الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں ہیں. وہ 2 کام 600 الحمدللہ تعداد ہے ان کی. تو آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ. پھر مدنی چینل جو ہے, مدنی چینل جس کے ذریعے قرآن و حدیث کی تعلیم عام کی جا رہی ہے, یہ اردو مدنی چینل, انگلش مدنی چینل, بنگلہ مدنی چینل,
किड्स मदनी चैनल कि जहाँ पे हमारे बच्चों को तालीम दी जा रही है, वगैरह हमारे बच्चे तो वो शिवा देखने के शौकीन थे। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का एहसान है कि मदनी चैनल के जरिए से हमारे बच्चों की तरबियत की जा रही है। अगर आप विजिट करोगे तो अलहदा प्रोग्राम लगता है। और बुजुर्गों का मदनी चैनल आप देखिए, दावत इस्लामी ने किसी को छोड़ा नहीं है। अरबी में मदनी चैनल के दुनिया का कोई ऐसा शोबा नहीं है कि जहाँ पे दावत इस्लामी ने काम नहीं किया। हर शोबे में काम किया जा रहा है। अगर आप घर बैठे दीन हासिल करना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को तलीम दिलवाना चाहते हैं, ऑनलाइन निज़ाम है, मदनी चैनल 24 घंटे चल रहा है, तो हर तरह की सहूलत मौजूद है। तो लिहाजा आप तामन कीजिए, इसमें हिस्सा लीजिए, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। अल्लाह ताला नेक लोगों का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। अभी तो बहुत कुछ बाकी है कि इतने ज्यादा मुरीद हैं, मिसवाक पे लगा दिया उनको, इतने बड़े मुरीद हैं, इतने ज्यादा मुरीद हैं, इमामा सजवा दिया, दाढ़ियां सजा दी, उन्हें नमाजी बना दिया, कई शराबी तौबा, ये बहुत बड़ी बात है। अब वो सर्च करने जाऊं और ये मैं बकायदा प्रोग्राम करूं तो सैकड़ों प्रोग्राम कर सकता हूं, और इंशाल्लाह मैं करूंगा। लिहाजा आपकी बात ये है कि आपने इसको सर्च करना है और देखना है कि अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज्यादा काम हो चुका है। तो मैं कैसा इंसान हूं, आज तक मैंने देखा नहीं है, मैं फैजान मदीना में क्यों नहीं गया। आप जाएं, विजिट करें कि कितने लोगों का खाना वहां पे तैयार होता है, आपका दिया हुआ पैसा कैसे मुनज़्ज़म अंदाज से हुजूर की उम्मत तक पहुंचाया जाता है और दीन का काम किया जाता है। अल्लाह ताला दीन का काम करने की तौफीक